اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے ان کو جنت کے اندر رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو اس کائنات کے اندر پیدا ہوئے تھے، لیکن آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس کے بعد وہ جنت میں اکیلے رہ کر بور ہوتے تھے اور یہ سوچا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی ہم جنس ہوتا جس سے وہ انسیت حاصل کرتے۔ بے شک اللہ رب العزت ان کے دل کے حال کو خوب جانتا تھا، اور پھر ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو انہوں نے سامنے حضرت حوا کو دیکھا اور ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حوا ہوں، اور پوچھا کہ تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے آپ کی تسکین کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا ایک ساتھ رہنے لگے، لیکن وہ ازواجی زندگی کے متعلق کچھ نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی انہیں ہم بستری کرنے کا کچھ پتا تھا، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے ان کو ایک دوسرے کے لیے اس وقت حلال کیا تھا۔ ناظرین کرام، پھر شیطان نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو اس طرح ایک ساتھ رہتے ہوئے دیکھا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ان کو ورغلایا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا ایک درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے، لیکن شیطان نے ان کو ورغلانے کی بھرپور کوشش کی، اور بالآخر حضرت حوا اس کے بہکاوے میں آ گئی اور انہوں نے وہ خود بھی کھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا، جس کے بعد اللہ رب العزت نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر زمین پر کہیں دور اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی کافی دور اتارا گیا، یعنی کہ یہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کرام، یہ واحد پہلے دو انسان تھے جو کہ زمین پر اترے تھے اور کوسوں دور ایک دوسرے سے رہنے لگے تھے، اور پھر یہ اللہ رب العزت سے معافیاں مانگتے اور ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ بالآخر اللہ رب العزت نے ان کی معافی کو قبول کیا اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ان کو ملایا جائے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ایک ساتھ ملایا، اور جب ان کو ملایا گیا تو پہلے یہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکاری ہوئے، کیونکہ کافی ٹائم گزر گیا تھا اور ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک ساتھ رہنے لگے، لیکن اس وقت بھی ان کو اپنی ازواجی زندگی کے متعلق کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ساری بات جا کر بتائیں اور وہ ایک ساتھ سویا کریں، اور حضرت حوا کو ان کے لیے حلال کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھایا، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک ساتھ رہنے لگے اور ایک ساتھ سونے لگے، اور پھر ان کے بعد ان کے بطن سے بچوں کی پیدائش شروع ہوئی۔ یاد رکھیے گا ناظرین کرام، اس کائنات کے آغاز میں جب انسانوں کی پیدائش ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت حوا کے پیٹ سے روز ایک بچہ اور ایک بچی کی پیدائش ہوتی تھی، اور اصول یہ ہوتا تھا کہ جو ایک وقت میں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے ہیں وہ دوسرے وقت کے بیٹا اور بیٹی جو پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ نکاح کرتے تھے، یعنی کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے آپس میں بھائی بہن تھے، جبکہ دوسرے ساتھ جو پیدا ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔